السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، بہت سارے ایسے حضرات جو دین سے دور ہے یا دینی مسائل سے ناواقف ہے، علماء سے دشمنی رکھتے ہیں یا کسی عالم کی توہین کرتے ہیں، اور بعض جاہل قسم کے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا وہ گالیاں تک بکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض حضرات تو کفر تک کے بک دیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے اپنی ذاتی کسی رنجش کو لے کر کسی عالم کی توہین کرنا، ان کو گالیاں دینا، بکواس بکنا یا کافر تک کہہ دینا معاذ اللہ، اگر کوئی اس طریقے سے کسی عالم کی توہین کرے تو اس پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم اسے سماعت کریں۔ حدیث رسول میں عالم کے حوالے سے کیا فرمایا گیا، اور اگر کوئی ان کی گستاخی کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا گالیاں دیتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے جو اس سے پہلے مسائل یا جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے آپ انہیں سماعت کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، کچھ ایسے حضرات جو دین سے دور ہے یا دینی معلومات سے بہت دور ہے اور وہ عالم کی توہین کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اپنی آپسی کسی معاملے کو لے کر وہ کسی رنجش کو لے کر گالیاں تک بکتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی باتیں لوگوں کے سامنے غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے ایسے حضرات کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھے فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میری امت کے لیے کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو انہوں نے کہا علم۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا افضل ہے، انہوں نے کہا عالم دین کو دیکھنا۔ میں نے دریافت کیا پھر کون سا عمل افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عالم دین کی زیارت کرنا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کے حوالے سے جو اس کی فضیلت بیان کی گئی، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، یاد رکھے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے، اور اس کا مذہبی مذاکرہ یہ تسبیح ہے، اور اس کی سانس یہ صدقہ ہے، اور آنسو کا ہر قطرہ جو اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے جہنم کے ایک سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ تو جس نے عالم کی توہین کی تحقیق اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی تحقیق اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی تحقیق اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی تحقیق اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی، اللہ اکبر، اللہ اسے قیامت کے دن ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک عالم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، عالم کا مقام کتنا بلند ہے، عالم کا رتبہ کتنا رفع والا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کبیر میں ایک اور مقام پر ہے کہ فرمایا عالم بنو، یا اس سے علم حاصل کرنے والا بنو، یا اس کی بات سننے والا بنو، یا اس سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ عالم کے حوالے سے جو فرمایا گیا اس کی تعظیم اور توقیر، اور اس سے علم حاصل کرنے کے حوالے سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید فرمایا گیا کہ اگر عذرائے حسد بلا وجہ کوئی عالم دین سے بغض و عناد رکھتے ہیں یا اس کی تحقیر و توہین کرتے ہیں تو ان لوگوں کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اور حضرت علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جس نے عالم دین کو حقیر سمجھا اس نے اپنے دین کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی عالم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ، احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفر ہے، اگرچہ اہانت نہ کریں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور عالم دین کی عزت کریں، ان کی اہانت نہ کرے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ اور مزید تحریر فرماتی کہ اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، یعنی عالم ہے اس وجہ سے، بہت سارے لوگ ماڈرن ٹائپ کے ہوتے ہیں، ارے مولانا آدمی ہے نا، ان کی عزت نہیں کر، اگر عالم دین ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی توہین کر رہا ہے تب تو وہ صریح کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق و فاجر ہے، اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن فرمایا گیا ہے اسے، اور اس کے کفر کا اندیشہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے تحریر فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ عالم دین کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے، اور جو ہے جتنا ممکن ہو سکے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تنویر الابصار اور جو ہے در مختار کے حوالے سے بھی تحریر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اس حوالے سے فرمایا گیا کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ عالموں کے حوالے سے جو فرمایا کہ عالموں کے درجوں کو اللہ نے بلند فرمایا، اللہ عالموں کے درجوں کو بلند فرمائے گا، تو عالم کو بلند کرنے والا یہ کون ہے؟ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لہذا جو شخص اس کو گرانے کی کوشش کرے، جو شخص عالم کو گرائے گا اللہ اس کو جہنم میں گرائے گا، اور اگر اس نے اس وجہ سے ایسا جملہ استعمال کیا کہ وہ عالم ہے تو وہ شخص کافر ہو گیا، کسی عالم کو کافر کہے یا تو وہ خود کافر ہو گیا، اور اگر اپنی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے تو ایسا شخص سخت گنہگار ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ اس چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں کہ اس طریقے سے کسی بھی عالم دین کی توہین ہرگز نہ کرے۔ حضور مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمت و رضوان اس حوالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے شخص کو کافر کہے جو حقیقت میں مسلمان ہے تو کفر کہنے والے پر پلٹ آتا ہے، اور ایسے کافر کہنے والا یہ خود کافر ہو جاتا ہے جو کہ عام مسلمان ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو اسی لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو کفر اسی پر پلٹ آیا اور کہنے والا ہی کافر ہو گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی عام مسلمان ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے کہ عالم کی کوئی ایسے جملے کہہ جائے ایک کافر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کسی عام مسلمان کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یاد رکھے اگر کوئی شخص اس طریقے کی توہین کرتا ہے، بکواس بکتا ہے، یا معاذ اللہ کسی عالم کو کافر تک اپنی دنیاوی رنجش کی وجہ سے کہہ دیا، تو یاد رکھے جو بھی ایک کام کرے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر سے وہ نکاح کریں، اور اگر وہ جو ہے مرید ہے تو پھر بیعت ہو، توبہ اور استغفار کریں، تجدید ایمان کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اللہ رب العزت سے جو ڈریں اور توبہ اور استغفار کریں، عالم سے معافی مانگے، اس لیے ان کی تعظیم کریں۔ اللہ نے جس کے مرتبے کو بلند فرمایا آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یاد رکھ لیجئے یہ آپ ہی کا نقصان ہے۔ اس لیے عالم دین کی جو ہے تعظیم اور توقیر کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عالم ہے اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم کو سیکھنے، علماء کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔